نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات و تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما، اور آج انشاءاللہ العزیز 8 احادیث تک پڑھیں گے، حدیث نمبر 1 سے لے کر حدیث نمبر 8۔ بی کام اور بی ایس سی وغیرہ میں ریاض الصالحین جو کتاب نظر آ رہی ہے، اس کتاب سے احادیث لی گئی ہیں 20، اور اکثر بورڈ میں آج کل 2 آ رہی ہوتی ہیں، 2 ایک سورہ انفال سے ایک آیت جو ہے، اور ایک دوسری جو آیت ہے وہ سورہ فرقان سے، اور 2 جو ہے وہ احادیث آ رہی ہوتی ہیں۔ ان چاروں میں سے 2 کے ترجمے اور تشریح کرنے ہوتے ہیں۔ اگر احادیث بھی یاد کر لی جائیں تو احادیث میں سے بھی ترجمہ اور تشریح کرنا آسان ہے، کیونکہ احادیث بھی آسان ہوتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے احادیث۔ حدیث نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته وتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق علیہ۔ یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ انسان کے ہر جوڑ پر جو نہ صدقہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ 360 جوڑ ہیں اور 360 صدقے کرنے ہمارے لیے مشکل ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر 2 آدمیوں کے درمیان اگر جھگڑا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کروا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی شخص کی مدد کرنا، یعنی اس کی سواری یا باربرداری کے کام میں، کہ یا تو اس کو جانور پر سوار کروا دی جائے، سواری پر، یا سامان لدوا دی جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، نماز کے لیے جانا، قدم اٹھانا یہ بھی صدقہ ہے، اور راستے میں جو تکلیف دہ چیز ہے وہ ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 2 جو ہے وہ 2009 میں بھی آ چکی ہے پرائیویٹ گروپ میں، اور 2017 میں بھی یہ حدیث آ چکی ہے۔ عن ام کلثوم رضی اللہ بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس وينمي خيرا او يقول خيرا۔ ترجمہ یہ ہے، ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا قالت فرماتی ہیں کہ سمعت میں نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول فرما رہے تھے، لیس الکذاب وہ جھوٹا نہیں ہے، الذی یصلح بین الناس جو 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دے، فینمی خیرا او یقول خیرا خیر اور اچھی بات کہے، جو صلح کرا دے لوگوں کے درمیان اور چاہتا ہو خیر یا اچھی بات کہنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک اور حدیث بھی ہے، وفی روایت المسلم، مسلم کی جو روایت ہے، زیادت اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا گیا ہے۔ قالت ام کلثوم فرماتی ہیں ولم اسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في 3 تعني الحرب والإصلاح
بین الناس وحدیث الرجل امرأته وحدیث مرأة زوجها. اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ صحیح بخاری و مسلم و جنہیں تو تھی اس میں سے، لیکن مسلم کی ایک روایت میں تھوڑا سا اضافہ ہے کہ میں نے نہیں سنا کہ آپ نے اجازت دی ہو کسی بات میں جن کو لوگ کہتے ہیں مگر 3 باتوں میں، یعنی لڑائی میں، صلح کرانے کے لیے، لوگوں کے درمیان بھی صلح کروانے میں، اور مرد کا اپنی بیوی سے باتیں کرنا اور عورت کا اپنے شوہر سے گفتگو کرنا. اس میں اس کو کذاب نہیں کہیں گے، جھوٹا نہیں کہیں گے. 3 باتوں کی بات کی ہے. لوگوں کے درمیان جو ہے فیصلہ کروا رہا ہے، لڑائی میں اور صلح کرانے کے وقت جو ہے لوگوں سے جو ہے لوگوں کے درمیان جو ہے نا کوئی اچھی بات کر رہا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کے بارے میں یا شوہر اپنی بیوی کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ کہہ رہی ہے، حالانکہ وہ اس کو جھوٹ نہیں کہیں گے، جس کے اندر بہت زیادہ جو ہے مبالغہ آرائی کی جا رہی ہو. حدیث نمبر 3 بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سرسری طور پہ پڑھ لیتے ہیں ہم. وعن ابی عباس رضی اللہ عنہ سہل بن سعد رضی اللہ قال مر رجل، اس کو ذرا غور سے بیٹا سنیے گا. مر رجل، پہلے تھوڑا سا اس کا جو ہے مفہوم سمجھ لیں، پھر حدیث سمجھنا آسان ہو جائے گی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے قریب ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ان سے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، جو شخص گزرا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں. تو ان صحابی نے فرمایا یہ شخص شریف لوگوں میں سے ہے اور خدا کی قسم اس کا مستحق ہے اگر پیغام دے کسی عورت سے نکاح کا تو اسے قبول کر لی جائے. یعنی کہ اگر یہ کسی جگہ رشتے کا پیغام بھجوائے تو قبول کر لی جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو مان لی جائے. آپ سے خاموش ہو گئے. پھر ایک اور شخص گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا جسے پہلے پوچھا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. آپ سے اس صحابی نے فرمایا کہ یہ فقیر مسلمانوں میں سے فقیر آدمی ہیں، اگر کہیں رشتے کا پیغام بھجواتا ہے تو انکار کر دیا جائے، مانا ہی نہ جائے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تبھی مانی نہ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بہتر ہے تمام دنیا کے لوگوں سے جس کی تو نے تعریف کی، جو پہلے کی جو تعریف کی تھی اس سے یہ شخص جو ہے بہتر ہے. عربی پڑھ لیتے ہیں. وعن ابی عباس سہل ابن سعدی رضی اللہ عنہ، عباس ابن عباس سہل ابن سعدی رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت ابو عباس پورا نام ہے ابو عباس سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا ایک نام ہے. وہ بیان کرتے ہیں فقال، کہتے ہیں کہ لرجل عنده جالس، مر رجل، یعنی کہ مر گزرا ایک شخص، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا لرجل عنده جالس، جو ان کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ما رأیک فی ھذا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیسا شخص ہے یہ. فقال، جو قریبی آدمی بیٹھے ہوئے تھے صحابی، انہوں نے فرمایا رجل من اشراف الناس، شریف لوگوں میں سے ہے. ھذا واللہ حری ان خطب ان ينکح، ہاں اگر کہیں نکاح کا پیغام بھجوا دے تو مانا جائے. وان شفع ان یشفع، اور اگر کسی کی شفاعت کرے، سفارش کرے تو مانی جائے. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ثم پھر مر گزرا رجل آخر دوسرا آدمی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ما رأیک فی ھذا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فقال تو ان صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ اللہ کے رسول ھذا رجل من فقراء المسلمین یہ آدمی فقیر مسلمانوں میں سے فقیر لوگوں میں سے. ھذا حری ان خطب اللہ ينکح اگر یہ نکاح کا پیغام بھجوائے تو قبول نہ کیا جائے. وَإِن شَفَعَ اگر کسی کی سفارش کرے شفاعت کرے اللہ یشفع تو اس کی جو ہے سفارش قبول نہ کی جائے. وَإِن قَالَ اللہ يسمع بقولہ یعنی کہ شفاعت قبول نہ کی جائے. وَإِن قَالَ لا يسمع بقولہ اور اگر وہ کہے کوئی بھی بات کہے تو اس کی بات سنی نہ جائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا یہ آدمی اگر اس دوسرے پہلے والے آدمی سے دنیا بھر بھی جائے تو یہ والا جو آدمی ہے جو غریب ہے فقیر ہے اللہ کے نزدیک اس کی زیادہ عزت ہے. ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ سامنے. حوالہ یہ حدیث ریاض الصالحین جلد اول کا باب گمنام آدمی شہرت یافتہ سے بہتر سے لی گئی ہے. گمنام آدمی شہرت یافتہ سے بہتر یعنی جو گمنام ہوتا ہے وہ بہتر ہے شہرت یافتہ سے. اس کے مصنف امام محی الدین ابی زکریا ہیں. ابن حبان کی ایک روایت میں تصریح ہے کہ جو صاحب اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے شخص جیسے لوگوں کی تعداد اگر اتنی ہو کہ ساری زمین بھر جائے تو یہ دوسرا شخص ان سب سے افضل ہے. علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پہلا شخص کافر تھا تب وجہ صاف ظاہر ہے ورنہ ایسی کوئی بات نہ ہوگی کہ جس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی کی گئی ہو. حضرت ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ہر فقیر اسی طرح بلکہ اصل بات تقویٰ اور عمل صالح کی ہے. تقویٰ اور عمل صالح. اس حدیث میں ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ قوم کے ضعیفوں اور غریبوں کو حقارت سے نہ دیکھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے غریبوں اور مسکینوں کو سہارا بنتے تھے. خود بھی زندگی بھر غریبوں کی طرح زندگی گزاری بے سہاروں کی مدد کی. باوجود قدرت اور اختیار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اکثریت کا ساتھ دیا اور ان کو صبر و استقامت کی تلقین ہی کی نہ کی بلکہ عملاً دنیا کے تمام ساز و سامان سے زیادہ مسبب الاسباب اور اپنے خالق اور معبود پر تکیہ کیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بھی گیا اگر آپ چاہیں تو یہ جو پہاڑ ہیں یہ سونے کے کر دی جائے اور جب آپ چلیں تو آپ کے ساتھ چلیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا, فقر کو پسند کیا, فقر کو. تو جتنے بھی فقیر لوگ ہیں ان کو اچھی نگاہ سے دیکھنا ضروری ہے. بیٹا اس کے بعد ہم حدیث نمبر جو 4 پڑھ رہے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو ہے نا یہ بورڈ کے پیپر میں اکثر ہی آتی رہتی ہے. 2014 کی پرائیویٹ میں آ چکی ہے, دیکھ لیجئے. اس میں 15 میں بھی پرائیویٹ میں آ چکی ہے, 18 میں بھی پرائیویٹ گروپ میں آ چکی ہے, اور 2019 میں ابھی لاسٹ ٹائم جو ہے یہی حدیث یہ ریگولر میں آئی ہے, کامرس ریگولر میں آئی ہے 19 میں. بچوں کو یاد بھی کروائی تھی, بہت ہی آسان حدیث ہے. وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما.
رواہ بخاری۔ سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا میں وکافل الیتیم اور یتیم کی کفالت کرنے والا فی الجنت ہکذا جنت میں اس طرح ہوں گے واشار بالسبابہ والوسطی وفرج بینہما درمیان کی انگلی اور شہادت کی انگلی ان دونوں کو اس طرح کھڑا کیا جیسے دو انگلیاں ہوتی ہیں وفرج بینہما شیئا اور تھوڑا سا ان میں کشادگی کر دی تھوڑی سی کھول دی۔ فرمایا کہ جنت میں جو یتیم کا کفیل ہوگا یتیم کی کفالت کرتا ہے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حوالے میں یہی بات لکھنی ہے کہ یہ حدیث ریاض الصالحین کا باب یتیم کی کفالت کرنے والے کا مرتبے سے لی گئی ہے۔ اس کے مصنف امام محی الدین ابی زکریا بن شرف نووی رحمہ اللہ ہیں۔ تشریح میں بتایا جا رہا ہے کہ یتیم کی دیکھ بھال کا اجر و ثواب اور اخروی کی بلندی کا آخرت کے اندر جو ہے درجات کی بلندی کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ واضح ہے کہ انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان کوئی انگلی نہیں ہوتی، اس سے یتیم کی کفالت کرنے والے کا آخرت میں مقام اور جنت میں اس کی اعلیٰ مرتبے کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 5 جو ہے 2018 کے ریگولر میں آ چکی ہے، یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، سن لیجیے اس کو۔ وعن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس المسكين الذي تغده تمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذين يتعفف، متفق علیہ۔ دو روایتیں ہیں اس میں، پہلے میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے مسکین وہ شخص نہیں ہے جس کو ایک کھجور یا دو کھجوریں دے دی جائیں، اور نہ ایک نوالا اور دو نوالے، بے شک مسکین وہ ہے جو پاک دامن رہے اور سوال نہ کرے۔ مسکین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مسکین اصل میں وہ ہے جو خودداری کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، پاک دامن بھی ہے، نیک بھی ہے، اور خودداری کی غیرت کی وجہ سے کسی کی وجہ آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اور صحیحین کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مسکین وہ نہیں جو در بدر چکر لگاتا ہے، ایک اور حدیث بھی ہے وفی روایت فی صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے لیس المسکین الذی یطوف علی الناس، وہ مسکین نہیں ہے جو چکر لگائے لوگوں کے گرد، در بدر چکر کاٹتا ہو، تغدہ لقمہ جسے ایک لقمہ دے دیا جائے، واللقمتان یا کوئی کھانے کے لیے آدھی ایک روٹی دے دی جائے، دو لقمے دے دی جائیں، والتمرہ یا ایک کھجور دے دی جائے، والتمرتان یا دو کھجوریں دے دی جائیں، ولکن المسکین لیکن مسکین وہ ہے الذی لا یجد غنی یغنیہ ولا یفتن فیہ بہ، مسکین تو وہ ہے جو ایسی چیز جو اسے غنی کر دے وہ اس کے پاس نہ ہو، نہ وہ ظاہر کرے۔ مسکین کے بارے میں بتایا کہ مسکین اصل میں وہ ہے اس کے پاس گزر اوقات کے لیے کچھ نہیں، لیکن اس کی خودداری اور قناعت کی وجہ سے اس کی حالت کا کسی کو پتہ بھی نہ چل پاتا کہ اس پر صدقہ کرے۔ مسکین اصل وہ ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، لقمے ایک دو لقمے بھی نہیں مانگ رہا، کسی سے چکر بھی نہیں لگا رہا، ایک دروازے پر بھی نہیں جا رہا، لیکن در حقیقت میں مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اپنی گزر اوقات کے لیے بھی کچھ نہیں، لیکن اس کی خودداری، غیرت اور قناعت کی وجہ سے اس کی حالت کا کسی کو پتہ بھی نہیں چل پاتا تاکہ اس پر صدقہ کرے، اور نہ ہی وہ مجمع میں کھڑے ہو کر
لوگوں سے سوال کرتا ہے. فیصدق علیہ، تاکہ اس کو لوگ صدقہ کریں. اور آخری بات جو اس میں لکھی ہے ولا یقوم، اور وہ کھڑا بھی نہیں ہوتا لوگوں کے سامنے، فیسأل الناس، تاکہ وہ لوگوں کو مدد سے مانگے. آسان ہے، اس کو تھوڑا سا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ حدیث نمبر 5 جو ہے بورڈ کے پیپر میں 2018 میں آ چکی ہے. یہ بھی بیٹا امپورٹنٹ ہے، ایک ادھر غور سے پھر سنیے گا. ہوتا یہ ہے کہ حدیث کے ترجمے ہم یاد کر لیتے ہیں، بیٹے مار لیں گے، لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ اس کا ترجمہ کیا لکھیں گے. دیکھیے ذرا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس مسکین، مسکین وہ نہیں ہے. اب مسکین کی بات آ گئی. الذی تغدہ تمرہ، جس کو ایک کھجور دے دی جائے. والتمرتان، تمر بولتے ہیں کھجوروں کو، یا 2 کھجوریں دے دی جائیں. الا لقمہ، اور لقمتان، یا ایک لقمہ یا 2 لقمے دے دی جائیں، مطلب آدھی روٹی یا ایک روٹی دے دی جائے. انما المسکین، لیکن حقیقت مسکین تو وہ ہے الذی یتعفف، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. متفق علیہ، متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلم اور بخاری ان دونوں حدیثوں میں کی کتابوں میں یہ ہے، متفق ہے. وفی روایت فی صحیحین، صحیحین جو ہے نا بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے لیس المسکین، مسکین وہ نہیں الذی یطوف علی الناس، جو در بدر چکر کاٹتا ہو، طواف کرتا ہو، گھومتا پھرتا ہو لوگوں کے پاس. تغدہ لقمہ، اسے ایک جو ہے نا لقمہ دے دی جاتا ہے، مطلب آدھی روٹی دے دی جاتی ہے. واللقمتان، یا 2 لقمے دے دی جاتے ہیں. والتمرہ، یا کھجور دے دی جاتی ہے ایک. والتمرتان، یا 2 کھجوریں دے دی جاتی ہیں. ولکن المسکین، لیکن مسکین تو وہ ہے الذی لا یجد غنی، مسکین اصل میں وہ ہے جس کے پاس اپنی گزر اوقات کے لیے کچھ نہیں، غنی نہیں ہے. یغنی ولا یفتن بہ، اور لیکن وہ خودداری کی وجہ سے اس کی حالت کا پتہ بھی کسی کو نہیں ہے. اس کے بعد ہے وَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، تاکہ لوگ اس کو صدقہ کریں، اس پر صدقہ کریں، اس کو کچھ دیں. وَلَا يَقُومُ، اور وہ قیام بھی نہیں کرتا، کھڑا بھی نہیں ہوتا لوگوں کے سامنے. فَيَسْأَلَ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں سے مانگ سکے، لوگوں کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو رہا. تشریح میں حوالہ وہی لکھنا ہے بیٹا کہ ریاض الصالحین کی جلد اول کا ایک باب ہے حقیقی مسکین جو اپنے کو سوال سے بچا رکھے، اسی لیے یہ یعنی کہ کچھ باب ہوتے ہیں، چیپٹر کے نام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو کہہ رہے ہیں کہ حقیقی مسکین جو ہے جو اپنے کو سوال سے بچائے رکھے، اس سے لی گئی ہے. مصنف کا نام یاد رکھیے گا، اصل میں امام نووی ہم کہتے ہیں، اور پورا نام ان کا ہے امام محی الدین ابی زکریا بن شرف نووی رحمہ اللہ. ایک دفعہ اس کو نام یاد کرنا ہوگا آپ کو، کیونکہ حدیثیں تو آتی رہتی ہیں، پورا نام لکھیں گے تو اچھا ہوگا. مسکین، اصل مسکین جو ہے نا وہ سکون سے ہے. اور امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسکین کو مسکین اس لیے کہا جاتا ہے کہ مال کی کمیابی سے اس کے اندر حرکت کرنے کی بھی سخت نہیں، کہ اس کے پاس کمیابی مال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر اتنی حرکت اور سکت نہیں کہ وہ ادھر ادھر جا سکے، در بدر پھرے. حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو دست سوال دراز کرے، اپنے ان کے ہاتھ کو پھیلائے، لوگوں کے گھروں کے چکر لگائے، اور اسے کھجور 2 کھجور اور لقمہ 2 لقمے دے کر لٹا دے. بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا نہیں کہ اس سے بے نیازی حاصل ہو، مگر وہ نہ سوال کرتا ہے اور نہ اپنی ضرورت ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 6 پڑھیں گے ہم. حدیث نمبر 6 میں فرمایا جا رہا ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہ، ایضاً عائشہ رضی اللہ تعالی سے بھی روایت ہے، انہوں نے فرمایا قالت جاءتنی مسکینہ،
میرے پاس ایک مسکینہ آئی، تحمل ابنتین، اس نے 2 بیٹیاں اٹھائی ہوئی تھی، کہا فاطعمتها 3 تمرات، میں نے اس کو 3 کھجوریں دیں۔ جب میں نے دیکھا کہ بھائی 2 جو ہے نا اس کی بیٹیاں ہیں اور ایک وہ خود ہے، تو 3 میں نے ان کو کھجوریں دیں۔ فاعطت كل واحدة منهما تمرة، تو اس فقیر عورت نے، مسکینہ عورت نے، اس مسکین عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو اور دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی۔ ورفعت الى فيها تمرة لتأكلها، اور ایک کھجور جو ہے وہ اس نے اوپر کی اپنے منہ کی طرف تاکہ وہ اس کو کھائے۔ فاستطعمها ابنتاها، لیکن ان کی جو ہے دونوں بیٹیوں نے اپنی تو کھجور لے لی اور وہ بھی کھانا چاہا۔ فشقت التمرة، تو اس نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھی آدھی کر دی۔ التي كانت تريد ان تأكلها، کھاتی تو یہ تھی، چاہ تو یہ رہی تھی کہ وہ خود کھائے، کھانے کا ارادہ کر رہی تھی، اور ان دونوں میں بانٹ دی۔ بینہما، لیکن ان دونوں بیٹیوں میں بانٹ دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فاعجبنی شأنها، مجھے اس کی یہ بات اچھی لگی۔ فذکرت الذی صنعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں نے فرمایا، یعنی کہ اس کا تذکرہ جو ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ او اعتقها بها من النار، یا اس کو دوزخ کی عذاب سے آزاد کر دیا۔ رواہ مسلم، مسلم میں روایت ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی پیاری۔ اپنے اولاد کو کھلانا، ان کا خیال رکھنا، دیکھیں دین جو ہے نصیحت ہی نصیحت ہے، بہت آسان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں میرے پاس ایک مسکینہ آئی اور اس نے 2 بیٹیاں اٹھائی ہوئی تھیں، یا اس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں گی چھوٹی چھوٹی، تو میں نے جو نا 3 کھجوریں دی، ایک تو اس نے اپنی ایک بیٹی کو دے دی کھجور، اور تیسری کھجور خود کھانے ہی والی تھی، منہ کے قریب ہی کیا، اتنے میں ان بیٹیوں نے اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی، کھانے کے لیے کہا۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 حصے کیے، 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا جو ہے وہ اپنی ایک بیٹی کو اور آدھا جو ہے دوسری بیٹی کو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس پر جنت واجب کر دی، یا اس کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ یہ ترجمہ لکھا ہوا بیٹا، حوالے میں لکھیں گے کہ یہ حدیث ریاض الصالحین جلد اول کا باب، لڑکیاں قیامت کے دن آگ سے حجاب بن جائیں گی۔ کتنا اچھا جو باب باندھا انہوں نے، چیپٹر ہے کہ لڑکیاں جو ہیں قیامت کے دن آگ سے حجاب بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی، آگ میں جانے نہیں دیں گی۔ مصنف کا نام ہے امام محی الدین ابی زکریا بن شرف نووی رحمہ اللہ۔ تشریف میں کہہ رہے ہیں، فرمایا جا رہا ہے کہ ضعیف اور ناتواں لڑکیوں کی پرورش، مسکین ماں کی ان پر ایسی شفقت اور رحمت للعالمین کا وفور رحمت، وہ اس عورت کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ بیوی اپنے شوہر پر بھی صدقہ کر سکتی ہے، بشرط یہ کہ شوہر کی طرف سے اجازت ہو، اس صورت میں دونوں کو اجر ملے گا، بیوی کو صدقہ کرنے کا اور شوہر کو رضامندی حاصل کرنے کا، اور دونوں کو ان کی حسن نیت کا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 7 ہے، وعن مسعب بن سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. اس میں فرمایا جائے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں قال رعا سعد کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے سے نیچے لوگوں پر فضیلت ہے، انہوں کا خیال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ محض تمہارے ضعفاء اور کمزوروں کی بدولت ہوتا ہے. تشریح میں بتایا گیا ہے اور یہ بھی ریاض الصالحین جلد اول کا باب ضعفاء کی برکت سے رزق ملنا، ایک باب باندھا ہے انہوں نے، ضعفاء کی برکت سے رزق ملنا سے لی گئی ہے. اس کے مصنف امام محی الدین ابی زکریا بن شرف نووی رحمہ اللہ ہیں. تشریح میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑے اوصاف اور کمال کے حامل صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں بہادری اور شجاعت تھی اور صاحب جود و کرم تھے، سخاوت کرنے والے تھے. انہوں نے خیال کیا کہ غزوات میں شجاعت اور بہادری سے شرکت کرنا اور مال بھی خرچ کرنا یہ ایک درجے میں دوسرے لوگوں پر سبقت کا پہلو ہے. جس فضل کا خیال حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں پیدا ہوا وہ غنیمت کے حصے میں زائد حصہ پانے کا خیال تھا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوات میں جو نصرت حاصل ہوتی ہے اور تمہیں جو رزق حاصل ہوتا ہے ان کا سبب تو یہی ضعفاء اور کمزور لوگ بنتے ہیں. کبھی کبھار اس میں بات ایک بھی بتائی گئی ہے، اشارہ ہے ہم نے غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے، سب کا خیرات کرتے رہنا چاہیے. ان کی دعاؤں کی وجہ سے انسان بہت آگے پہنچ جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کروڑ پتی ہوتے ہیں، لکھ پتی ہوتے ہیں لیکن کسی کو دیتے تک نہیں. ایک بات مشہور ہے کہ موٹی مرغا جو موٹی مرغی ہوتی ہے وہ انڈا چھوٹا دیتی ہے. ایسے یہ بات بہت مشہور ہے کہ جو جتنے امیر لوگ ہوں گے کچھ ایسے بھی ہیں 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے ہی اس پہ نہیں لگتا، اس پہ نہیں لگتا، پھر کس پہ لگتا ہے؟ جس پہ لگتا ہے اس کو دیں. صدقہ خیرات کرنا بہت ضروری ہے. صدقہ خیرات کرنے ان کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو اور دیں گے اور دیں گے اور دیں گے، 10 گنا دنیا میں اور 70 گنا آخرت میں دیں گے. اس لیے عادت بنانا. حدیث نمبر 8 آخری حدیث ہم پڑھیں گے اور یہ حدیث جو ہے 2015 کے ریگولر میں آ چکی ہے، 2016 میں 2016 کے پرائیویٹ میں آ چکی ہے اور 2017 کے ریگولر میں آ چکی ہے. 15, 16 اور 17 تینوں سال میں آ چکی ہے. اس سال بھی آنے کے چانسز ہیں. بہت ہی آسان حدیث ہے، سنیے ذرا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ. ایک وہ دینار ہیں، وہ پیسے ہیں، وہ روپے ہیں جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے. ودینار انفقتہ فی رقبہ، اور ایک وہ دینار ہے جو آپ نے اپنے جو ہے غلام کو آزاد کروانے میں خرچ کیے. ودینار تصدقت بہ علی المسکین، اور ایک وہ دینار ہے جو آپ نے کسی مسکین کو صدقہ دیا. ودینار انفقتہ علی اہلک، اور ایک وہ دینار ہے جو آپ نے اہل و عیال پر خرچ کیا. اعظمها اجر الذی انفقتہ علی اہلک، اور ان تمام خرچ کرنے میں جو دینار جو افضل ہے وہ ہے جو آپ نے اپنے بیوی بچوں میں خرچ کیا ہے. یہ سب سے افضل دینار ہے. یہ رواہ مسلم کی روایت ہے. دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بارے میں فضائل بتا رہے ہیں تاکہ انسان جو ہے اس پر کنجوسی نہ کرے، اپنے اہل عیال کو اچھے سے اچھا کھلائے پلائے، خیال رکھے ان کا. لوگوں کو دے دیا، یہ کر دیا، دکھلاوے کے لیے وہ کر دیا، گھر میں تنگی ہے، یہ تو فائدہ نہیں ہے. گھر میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، جتنا ہو سکے دوسروں کو بھی دے. یہ نہیں کہ انسان گھر میں کھلا رہا ہے دوسروں کو دے نہیں رہا. ایک بیلنس رکھے، اعتدال سے چلے. ہمیں اسلام اعتدال کا حکم دیتا ہے. تو یہ حدیث بہت ہی اچھی حدیث ہے. تمام احادیث بہت اچھی ہیں، سبق آموز ہے. یہ نہیں کہ ہم نے حدیث پڑھ لی بورڈ کے پیپر میں آئے گی یاد کر لی، نہیں.
اس پر عمل بھی کرنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، لیکن ان کی احادیث مبارکہ، ان کے ارشادات، ان کے اقوالات وہ تو موجود ہیں. ہم ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اس کا حوالہ یہ ہے کہ یہ حدیث ریاض الصالحین جلد اول کا باب اہل و عیال کو کھلانے میں زیادہ ثواب ہے. کتنا پیارا باب باندھا انہوں نے امام نووی رحمہ اللہ نے کہ اہل و عیال کو کھلانے میں زیادہ ثواب ہے. ہماری کوئی دیکھو یہ حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں، صرف کتاب میں فائدہ ہوا. ایسے ریاض الصالحین جو ہے اس کی جلد آپ کے پاس ہو، کبھی کبھار احادیث میں کیا کہا جا رہا ہے، باب کیا باندھا گیا ہے، جو باب آپ کو اچھا لگ رہا ہے اس کی حدیث پڑھیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، تشریح لکھی ہوئی ہے. تو یہ حدیث کی کتابیں آپ کے گھروں میں ہونی چاہیے. قرآن حدیث، قرآن تو الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں، حدیث بھی پڑھیں، حدیث سے بھی ہمیں شوق ہو. اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. غیروں کی ایک سوچ، ایسے ہمارے ہاں موبائل اور جو ہے نا انٹرنیٹ اور دوسری چیزیں، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ وغیرہ آ گئے، قرآن کو ہاتھ لگانے کو بہت کم، الا ماشاء اللہ دل کرتا ہے. قرآن تو دور کی بات، مطلب قرآن نے حدیث کہاں ہم ہاتھ لگائیں گے، حدیث کو کون پڑھتا ہے، کیونکہ ایمان کمزور ہو چکے ہیں. اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اور ہمیں صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنے کے شوق پیدا کروائے، اور حدیث بھی کا بھی شوق اللہ پاک ہمیں دلوائے، تاکہ ہم احادیث پڑھیں. اتنا مزہ آتا ہے حدیث پڑھنے میں اگر پڑھا جائے واقعی. اور اس کے مصنف کا نام ہے امام محی الدین ابی زکریا بن شرف نووی. دیکھیں ابو کا نام بھی لکھا ہے، بیٹے کا نام بھی. بن شرف کا مطلب ہے شرف کے بیٹے، اور بیٹے کا نام ان کا ہے، اپنے بیٹے کا نام ہے زکریا، تو ابی زکریا مطلب ابو زکریا، یعنی کہ کنیت ہے. اور نووی رحمہ اللہ، اصل میں ان کا اپنا نام ہے امام محی الدین، آسان ہوگا امام ابو محی الدین ابی زکریا بن شرف نووی. اور مشہور جو ہے وہ امام نووی کے نام سے مشہور ہے. وہ فرماتے ہیں، اچھا تشریح میں فرما رہے ہیں کہ حدیث مبارک میں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا ثواب عظیم بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا جہاد فی سبیل اللہ، غلام آزاد کرنے، نفلی صدقے سے بھی افضل ہے. اس لیے اہل و عیال پر خرچ کرنا فرض، واجب، نفلی مصارف پر مقدم ہے، یعنی کہ جتنے بھی مصارف ہیں جو فرض ہیں، واجب ہیں، نفلی، اس پر بھی مقدم ہے. نیز اس حدیث میں نفلی انفاق، جو ہم نفلی خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، کے مراتب بھی بیان کیے گئے ہیں، جن میں اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، سب سے پہلے ان کا نام لیا، پھر غلام آزاد کروانا، یہ ایسے جو ہے مراتب بھی بیان کیے گئے. اور ان سب سے زیادہ جو افضل ہے وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا. امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی 10 ایئر میں جتنے بھی سوالات آئے ہیں، قرآن آیات، احادیث وغیرہ، اور کس سال میں آئی ہیں وہ ہم لکھ چکے ہیں، ہمارے پاس ہی ہے، وہ انشاءاللہ ایسا ایسا بتاتے رہیں گے. اور سورہ انفال تو ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ انفال کے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلی دفعہ بتا دیں کہ سورہ انفال میں کون کون سی آیت جو ہے نا آ رہی ہے، کس سال آئی ہے، تاکہ ہمیں شوق پیدا ہو. ایک دفعہ سرسری طور پر ان آیات کے ترجمے پڑھ لیں گے تاکہ سمجھ میں آ جائے. بیٹا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، نماز وغیرہ کا اہتمام، والدین کا ادب احترام ضروری ہے، اور امتحان بھی آپ کے ہونے والے ہیں تو اسے سیریس ہو جائیں اور یاد کرنا شروع کر دیں. تمام جتنے مضامین آپ کے ہیں، جتنی بکس ہیں، ان سب کو یاد کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیر.